حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنے، ان کی علم و حکمت، ان کے عدل و انصاف اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مذہبی اسکالر ڈاکٹر علامہ امجد علی جعفری صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ شکریہ۔ یہ فرمائیے گا کہ آج امیر المومنین خلیفہ چہارم حضرت علی کا آج ہم شہادت کا دن منا رہے ہیں، آج کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے اور کیا پیغام دیتا ہے؟ بطور مسلمان ہم کیا سیکھ سکتے ہیں آپ کی ذات مبارکہ سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں عالم اسلام کو آج کے دن کی مناسبت سے تسلیت عرض کرتا ہوں، تعزیت عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام اور اصحاب منتخبین و منتجبین اولیاء اللہ کی راہ پہ چلنے کی صحیح طریقے سے جس طرح خدا چاہتا ہے توفیق عنایت فرمائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو ہستی ہے، اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو تمام جوہر رسالت جو ہے اللہ کے رسول نے انہیں دنیا میں آتے ہی پلا دیا ہے۔ واہ۔ کعبے میں تشریف لاتے ہیں، آنکھ نہیں کھولتے اس وقت تک جب تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ لیتے، اور اس وقت کوئی غذا نہیں لیتے جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان نہیں چسا دیتے۔ اور زبان چسانے کا مفہوم صرف ان کو سیر کرنا نہیں تھا، جیسے بچے کو ہم کہتے ہیں اس کو نہیں کہا کہ میں نے جس طرح علم لیا ہے، اور خود امیر المومنین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے۔ واہ۔ تو اسی طرح علم ملا ان کو، اور یہ واحد فرمایا کہ اتنا تو پوچھا ہی نہیں گیا جتنا میرے پاس علم بالکل تھا۔ حسرت تھی امیر المومنین علیہ السلام کی کہ مجھے کوئی نہ تو کوئی سخاوت میں کوئی جو ہے میرے سے کوئی اتنی لینے والا ہے، اور نہ ہی علم میں کوئی لینے والا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ کعبے میں دنیا میں آنا اور مسجد میں شہادت ہونا، یعنی یہ جو سفر ہے یہ سفر فزت و رب الکعبہ کا سفر ہے، کامیابی کا سفر ہے کہ میں آیا بھی اسی طرح اور گیا بھی اسی طرح، یعنی میرے دامن پہ کوئی رجس کی چھینٹ بھی پہنچ نہیں سکی ہے۔ اللہ نے بھی مجھے پاک و پاکیزہ بنایا انما یرید اللہ کہہ کے، اور میں نے دنیا میں آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی اتباع کی۔ مجھے جو علی بنایا اللہ نے تو علی بنایا ہی ہے، نام رکھا ہی ہے، جسے علی العظیم علی کہے وہ کتنا عالی ہوگا۔ اور اسی علی نے اپنی علو اور بلندی کو یہاں دنیا میں آنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ میرے پاس یہ علو اور بلندی کیسے آئی۔ فرمایا میں اونٹنی کے بچے کی طرح رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلتا رہا ہوں، یعنی میں آج علی ہوں تو رسول کی وجہ سے ہوں، میں علی ہوں تو رسول حق کے اتباع کی وجہ سے ہوں، وگرنہ میں علی نہ ہوتا۔ آج مجھے اللہ نے جو کیا، تو اس میں آپ کوئی پوچھے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اتباع کرو گے رسول اللہ کی محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور جو آج ہمیں درس ملتا ہے اس میں کہ باتیں کرنا، منقبت پڑھنا، شعر پڑھنا ایک مقام رکھتا ہے اپنا، ایک ثواب رکھتا ہے اپنا، ایک عقیدت ہے اپنی، اس کو کنڈیم نہیں کوئی کر سکتا، لیکن ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے، وہ اس صورت میں ہوگا کہ ہم امیر المومنین کی طرح رسول خدا کی اتباع کریں۔ واہ واہ، کیا اللہ نے بتایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج ہمارے درمیان ساری چیزیں موجود ہیں، نعمتیں موجود ہیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، تمام چیزیں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہوئی۔ کم کیا ہے؟ سیرت مصطفیٰ جس طرح امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عمل کیا تھا وہ ہمارے پاس کمی ہے۔ اس کو ہم نے رائج کرنا ہے، اس کو ہم نے مضبوط طریقے سے رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو موجود ہے، امیر المومنین کی زندگی کے کئی پہلو ہیں، جس میں سے ایک جیسے آپ نے ذکر فرمایا شجاعت ہے، جس میں ایک کرامت ہے، جس میں ایک فضیلت ہے۔ قرآن نے بھی 4 معیار جو ہے فضیلت کے قرار دیے، ایک علم معیار دیا، ایک تقوی معیار دیا، ایک شجاعت معیار دیا، اور ایک جو ہے لوگوں کے درمیان وحدت قائم کرنا معیار دیا۔ اب امیر المومنین کی آپ زندگی میں دیکھیں، بہت قربانی دی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، اور امت کو واحد رکھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ علی کی وجہ سے کوئی مشکل پیش آئی ہے،
علی نے ہمیشہ سب کو جوڑ کے رکھا. بلکہ حضرت عمر کا یہ کہنا کہ اگر علی ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کچھ مشکل فیصلوں میں پھنستے تو آپ کا علم و حکمت جو ہے وہ کام آتا ہمارے. اور انہوں نے مبارک بھی اسی لیے دی نا. جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ اے رسول وہ حکم پہنچا دیا، ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو حکم آیا پہنچا دیجئے، تو رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولاه فہذا علی مولا، جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ علی مولا ہے. میں سب کا مولا ہوں، یہ بھی سب کا مولا ہے، یہ سب کا حاکم ہے، اولا بالتصرف ہے، یہ امام ہے، یہ حجت ہے، یہ پاک و پاکیزہ ہے. اس لیے فرمایا اس وقت بھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارکباد پیش کی، بخن بخن یا مولا اصبحت مولا، میرے بھی مولا بن گئے آپ، اور سب مومنوں اور مومنات کے بھی مولا بن گئے. یہ ولایت جو ہے یہ کیا ہے، اس کو تشریح عرض کرنا چلو. ولایت اصل میں مقام ہے. اچھا. نبوت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے، امامت عہدہ ہے. یہ تین عہدے ہیں جو اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. قرآن کریم میں درج ہیں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. دو مقام ہیں، ایک خلافت مقام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، حضرت آدم علیہ السلام کو مقام دیا تھا، عہدہ نہیں تھا، وہ مقام تھا، جہاں کہا کہ اس کے پاس میرا علم ہے، اس کے پاس میری صفات ہیں. اور دوسری جگہ پہ کیا تھا، وہاں پہ ولایت ہے. ولایت دو طرفہ ہے، اللہ ان کا ولی ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے اور نماز کو قائم رکھے. لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ جو ولایت ہے کیا ہے، اس کا مفہوم سن لیں. قیامت کے دن تمام لوگ، تمام رشتے چھوٹ جائیں گے. ماں بیٹے سے نہیں ملے گی، بیوی شوہر سے نہیں ملے، سب ختم ہو جائیں گے، دور بھاگیں گے. ایک رشتہ ہے جو ولایت کا ہے، واہ، وہ سب کو جوڑ دے گا. مثلا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پہلے ولی ہے، پھر رسول ولی ہے، پھر علی اور ان کی اولاد میں تا امام مہدی علیہ السلام اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ولیۃ اللہ الکبریٰ ہے. لہذا پتہ یہ چلا کہ ولایت کیا کرے گی، ان کو جوڑ دے گی، حوض کوثر پہ اکٹھا کرے گی، صراط پہ اکٹھا کرے گی، جنت پہ اکٹھا کرے گی. لہذا جہاں بھی ولایت ظہور کرے وہاں لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے، امت میں وحدت آنا شروع ہو جائے گی. اور جہاں ولایت ختم ہو جائے گی وہاں لوگ بکھرنا شروع ہو جائیں گے، چاہے اپنے ایک ہی فرقے میں بھی موجود نہ ہوں. لہذا ولایت کو ہم نے حفاظت سے پکڑ لینا ہے. اور فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، جس میں سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے اور ولایت ہے. اور فرمایا کہ جو ولایت اصل میں کیا، ایک نظام الہی ہے. جو حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، لوگ ان سے پوچھیں یا مثلا آپ بات کر رہے تھے جوڑنے کی، تو یہ ہمیں صرف حضرت علی کی ذات تک محدود نہیں نظر آتا، بلکہ ان کی تربیت میں آگے چل کے بھی امام حسن تخت چھوڑ دیا، تاج چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ صرف امت جوڑنے کے لیے، کہ امت میں جو ہے وہ کوئی تقسیم نہ پیدا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں امام مہدی علیہ السلام نے بھی جب ظہور فرمانا ہے، کیونکہ نظام تو ایک ہی رہ گیا ہے، باقی تو ہم سب کوئی مانے یا نہ مانے، عقیدہ رکھے یا نہ رکھے، کیسا رکھے، اس پہ بحث نہیں ہے، وہ اپنا اس کا نظریہ ہے. لیکن یہ مسلم حقیقت ہے کہ کسی نے آنا ہے، دنیا کو بچانا ہے. اللہ کی وہ دنیا جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی احسن تقویم پہ بنی، ابھی تک تو دیکھی نہیں کسی نے. وہ کون وبا کرے گا؟ عدالت کہاں میں نظر آئے گی؟ علی علیہ السلام کا جیسے آپ نے تیسرا لفظ استعمال کیا، بہت اچھا مقدمہ ماشاءاللہ آپ نے بنایا، وہ سب کچھ اس میں موجود تھا کہ جس میں عدالت ہے. عدالت کیا؟ قتل علی بن ابی طالب فی المحراب بشدت قتل عدلہ، عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں. عدالت کون سی؟ عدالت کی تعریف کیا ہے پہلے؟ عدل یعنی انصاف البتہ ایک الگ چیز ہے. عدالت ہوتا ہے وضع الشیء علی محلہ، ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا. مثلا یہ میں نے امامہ پہنا ہوا، یہ سر کے لیے ہے، ہاتھوں کے لیے نہیں ہے. یہ میں نے عبایا پہنی ہے، یہ پاؤں میں نعوذ باللہ رکھنے کے لیے نہیں. یہ ہر شے کو اپنی جگہ پہ رکھنا عدالت ہے، اور اپنی جگہ سے ہٹانا ظلم ہے. عدالت کے مقابلے میں عدالت شروع ہوتی ہے شخص سے، جو کہ پھر بڑھتی نماز پر پہنچی ہے. یہ بھائی عادل امام ہونا چاہیے، جیسا کہ تشیع میں مکتب اہل بیت میں شرط ہے یہ کہ عادل امام ہوگا، غیر عادل نماز نہیں پڑھا سکے گا. اس کے بعد پھر چلتے چلتے عدالت اوپر بڑھ جاتی ہے، وہ معصومیت تک پہنچتی ہے کہ معصوم ہوگا جس کی اتباع ہوگی. حضرت حجت امام مہدی جب تشریف لائیں گے، روایات میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، متون موجود ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے دنیا ظلم و جور سے بری ہوگی، اور وہ عدل و انصاف سے
भर देंगे। वो कौन सा इंसाफ करेंगे? वही इंसाफ जो उनके जद अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने राइज किया था, जिसकी वजह से अली की शहादत हुई, जिसकी वजह से अली को लोगों ने जिंदा नहीं रहने दिया। डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा कि जरा इसका पस मंजर बताइएगा कि मौला की जुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, बिल्कुल, जरा इसको थोड़ा सा खोलिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसा राज और ऐसा दरिया समंदर है कि जिसकी गोता कोई लगाए तो गोता जन होगा तो फिर कोई होगा, और एक गोहर ले सकता है बहुत तफसील, क्योंकि जिसने फरमाया है वो मारिफत के उस दर्जे पे था। रसूल फरमाते हैं, अली तुझे मैं जानता हूं या अल्लाह जानता है, या मतलब तू मुझे जानता है, तू गवाह रिसालत है। तो इस सिलसिले में जो उन्होंने फरमाया कि क्योंकि हालात बहुत सख्त हो गए थे, फितने बहुत हो गए थे, हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मामलात बड़े ख़राब हो गए। आपको पता है कि तारीख गवाह है, उसमें डिटेल में नहीं हम जा सकते, सब रकम है। तो उस वक्त अमीर अल मोमिनीन ने जब सजदे में सर रखा और वसीयत की थी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अली मेरे बाद मुश्किलें पेश आएंगी, गम होंगे, इम्तिहान होंगे, आप डटे रहना, आप रुके रहना। जैसे आपने हदीस भी शुरू में पढ़ी कि अली हक के साथ है, हक अली के साथ है, तू हमेशा रहेगा। और बल्कि कहा अल्लाह हक को उस तरफ मोड़ देना जिस तरफ अली को मोड़ा है। तो इस तरीके से तुम्हें मुश्किलें आएंगी। मौला ने जब ये जुमला बोला कि मैंने रसूल अल्लाह से जो वादा किया था पूरा कर दिया, मैंने जो अपने रब से वादा किया था वो पूरा कर दिया। मैं इमामुल मुवहिदीन था पहले भी, अपनी ज़ाहिरी दुनिया में आने के बाद भी, और अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ इमामुल मुवहिदीन हूँ। मैं इमामुल मुत्तकीन था भी, अब भी हूँ और रहूँगा भी इंशाअल्लाह। मैंने किसी किस्म की कोई वायलेशन मुझसे सरजद नहीं हुई, जैसे अल्लाह और रसूल ने फरमाया था और चाहा था, मैं वैसे ही दुनिया से जा रहा हूँ। और ये सबसे बड़ा इम्तियाज़ है, दुनिया में कोई वादा नहीं, दावा नहीं कर सकता। ये वाकई सबसे बड़ा इम्तियाज़ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके कीमती वक्त का।